اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ رعد جس کی ابتدائی آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، پارہ نمبر 13 ہے، اور سورہ یوسف کے بعد یہ سورت آ رہی ہے۔ اس سورہ کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں۔ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخر میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور آپ حضرات نے اس سے پہلے یہ سماعت فرما رکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کے متعلق بتلایا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہے۔ ان تمام موضوعات کو اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے اندر جمع فرمایا ہے۔ تو گویا اس صورت کے اندر بھی آپ حضرات عقائد ہی کے متعلق زیادہ چیزیں سماعت فرمائیں گے، اور ضمناً کچھ اور باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورہ یوسف کے آخر کے اندر یعنی گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سورہ یوسف کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 105 کے اندر یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کے اندر اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ زمین اور آسمان کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، لیکن کفار جو ہیں وہ ان نشانیوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اب اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ہے کہ میری کون کون سی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ سورت کے آخر میں صرف اتنا کہا کہ میری نشانیوں کی طرف دیکھ کر یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ اب کون سی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا بیان اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر فرمایا ہے۔ سورہ رعد کہتے ہیں گرج کو۔ جب بادل گرجتے ہیں نا تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، بارش سے پہلے بادلوں کی ایک گرج آپ سنتے ہیں،
وہ آواز جو پیدا ہوتی ہے اس آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر بھی بادلوں کی گرج کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ ہم سے کوئی پوچھے، جس طرح سورہ یوسف کے متعلق آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کوئی پوچھے کہ بھئی اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ کہ اس سورت کے اندر قصہ یوسف بیان ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ رعد اس کا نام کیوں رکھا گیا کہ اس کے اندر بادل کی گرج کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات ہیں، آیات مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں، یہ ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے۔ آیات محکمات جن کے احکامات واضح ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر لکھ ڈالی گئی، جن کو سمجھنے کے لیے کسی تردد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، احکامات کھلے ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں۔ آیات متشابہات کہ جن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیات محکمات کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور آیات مقطعات یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معانی سوائے رب کے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آیات متشابہات جو ہیں ان کے معانی معلوم ہیں، لیکن ان آیات کی حقیقت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ ہم ان آیات کی حقیقت کو معلوم کریں۔ مثال کے طور پر اسی صورت کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کہ اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا۔ یہ آیات متشابہات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھے گا۔ اب ہم نے سن رکھا ہے اللہ بیٹھے گا کیسے؟ اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، کس حیت میں بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا؟ اگر وہ بیٹھے گا تو بیٹھنے کے لیے تو انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور وہ رب تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے۔ جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا، اور جو خدا ہے وہ محتاج ہو نہیں سکتا۔ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹھنے کے لیے تو محتاجگی کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جی بیٹھیں، تو بیٹھے گا تب جب جسم ہوگا، بیٹھے گا تب جب جگہ ہوگی، کسی حیت میں بیٹھے گا، کسی صورت میں بیٹھے گا، تو یہ تو محتاج ہے، اور اللہ تو محتاجگی سے پاک ہے۔ پھر اللہ کیسے کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا؟ معنی معلوم ہے پر اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت خود رب جانتا ہے۔ ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم بس ایمان لے آئیں، اللہ تو نے کہا کہ تو بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا یہ تو جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اور آیات مقطعات کہ ان کا معانی، ان کے مفاہیم دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان آیات سے مراد کیا ہے، ان آیات کا علم کیا ہے، ان آیات کے مفاہیم کیا ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس سورت کا آغاز آیات مقطعات سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را، مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔
ہم نہیں جانتے۔ اے انسان، تجھے اپنے علم پہ بڑا بھروسہ ہے نا، تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے؟ یہ جو انسان دعوے کرتا پھرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، اگر تجھے اپنے علم پہ اتنا ہی ناز ہے تو بتا ان 3 لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان، بڑے بڑے علماء، دانشور، فلاسفر، ذہانت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہونے والے لوگ بھی ان 3 لفظوں کے مطالب کو بیان نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے مفسر آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر، حضرت امام رازی جیسے مفسر، امام جلال الدین سیوطی جیسے مفسر، جب ان آیات کی تفاسیر لکھنے بیٹھے، ان آیات کے مفاہیم سمجھانے بیٹھے، ایسے ایسے لوگ کہ جن کے درسوں کے اندر لاکھوں لوگ بیٹھا کرتے تھے، جب بھی وہ ان آیات کو پڑھتے تو کہتے کہ ان کے مطالب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے کتاب عظیم مراد ہے۔ جب لفظ کتاب بولا جاتا ہے، کتابیں تو بہت ساری ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، آپ کے گھروں کے اندر بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آج اسکول کے اندر بچہ جو پڑھتا ہے وہ بھی کتابیں لے کے جاتا ہے، یونیورسٹی کالج کے اندر بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس لفظ کتاب سے مراد کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب سے کتاب عظیم مراد ہے کہ اس جیسی اور دوسری کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح یہ کتاب عظیم ہے، اس کو نازل کرنے والا بھی عظیم ہے، اس کو لانے والا بھی عظیم ہے، اور جس پر یہ نازل ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عظیم ہے، اور جو اس سے جڑتا چلا جائے گا، جس کی نسبت اس سے ملتی چلی جائے گی، وہ بھی عظیم ہوتا چلا جائے گا۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، اے پیغمبر، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آیت بڑی سمجھنے والی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا حق ہے، وہ سارا کا سارا حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے اور جو باتیں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، نبی جب بھی بولتا ہے وہ رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، تو جو اللہ نے بتایا، اللہ کے حبیب نے بتایا، وہ سارا کا سارا حق ہے، وہی حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف برادری کے رسم و رواج ہیں، علاقے کی ثقافت ہے، بین الاقوامی آوازیں ہیں، ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور برادری کے رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں، ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں، علاقے کی ثقافت کو اپنا لیتے ہیں، ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں، بین الاقوامی آوازوں پر لبیک کہہ دیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے
میں نے جو نازل کیا وہ حق ہے، اس کے علاوہ تم جو بھی لے کر آؤ گے وہ باطل ہے۔ تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات بیان کر کے آگے چل رہا ہوں۔ اللہ نے کہا سود حرام ہے، اللہ نے کہا سود حرام ہے۔ جس نے سود کا کاروبار کیا، سود کا لین دین کیا، سود کی تجارت کی، سود پر کاروبار کیا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بین الاقوامی معیشت ہے، اس کے مقابلے میں ہماری تجارتیں ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے رواج ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی سود کا کاروبار نہ کیا تو تجارت نہیں چلے گی، سود کا کاروبار، سود کا لین دین نہ کیا تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ آج کیا ہمارے بازار سود سے پاک ہیں؟ کیا آج ہماری تجارتیں سود سے پاک ہیں؟ جب حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں نہیں، مشکلات پیدا ہوں گی۔ آسانیاں اللہ رب العزت نے حق کے راستے پہ رکھی ہیں، باطل کے راستے پہ آسانیاں نہیں ہیں۔ باطل کے راستے پہ چلتے ہوئے تمہارے لیے پریشانیاں ہیں، اور حقیقی معنوں میں پریشانی کون سی ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں، میں سود کا کاروبار بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود میرے حالات سدھر نہیں رہے، گھر میں فاقہ ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ پریشانیاں حقیقی پریشانیاں نہیں ہیں، یہ پریشانیاں حقیقی پریشانیاں نہیں ہیں۔ حقیقی پریشانیاں تب ہوں گی کہ جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہو کر ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ حقیقی پریشانی وہ ہے۔ آج باطل کے رستے پہ چلنے والے کہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں، دیکھو پیسہ تھا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ انہیں آسانیاں سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ حقیقی آسانیاں تو رب نے موت کے بعد رکھی ہوئی ہیں۔ حقیقی پریشانیاں کل قیامت کے دن پتہ چلیں گی، حقیقی پریشانیاں تو آنکھیں جب بند ہوں گی اس وقت پتہ چلیں گی، اور حقیقی راحتیں اور حقیقی آسانیاں اس وقت پتہ چلیں گی جب ہمارے اپنے ہمیں قبر کے اندر ڈال کر منو من مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقی راحتیں کون سی ہیں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے، یہ حق ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ سود نہیں لیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ باطل ہے۔ ہم یہی طرز زندگی اختیار کیے بیٹھے ہیں اور اسی طرز پہ چل رہے ہیں، تو دیکھیں آئے روز پریشانیاں آ رہی ہیں، اور اس وقت ہم پر جو سب سے بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ بے روزگاری پریشانی نہیں ہے، بجلی کا آنا نہ آنا یہ پریشانی نہیں ہے، بلوں کا زیادہ آنا کم آنا یہ پریشانی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے گا آج سب سے بڑی پریشانی ہمارے لیے کون سی آ چکی ہے کہ وہ ملک جو ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، وہ ملک جو کلمہ جس کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، آج اسی ملک کے اندر قانون بننے جا رہا ہے کہ اس ملک کا وہ شہری جو کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، غیر مسلم تھا، وہ 18 سال تک کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ 18 سال کی کم عمر کا بندہ، کم عمر کا نوجوان، اگر وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے 18 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر 18 سال کی عمر سے کم اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے پڑھانے والا بھی جیل میں جائے گا اور کلمہ پڑھنے والا بھی جیل میں جائے گا۔ اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی؟ جس ملک کی بنیاد کلمہ تھی، جو کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا تھا،
آج اسی ملک کے رہنے والا وہ نوجوان جو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، وہ کلمے کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن اسے انتظار کرنا پڑے گا 18 سال تک۔ اور قانون بنانے والے اندھے ہیں، قانون بنانے والے عقل کے اندھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ 18 سال تک موت اس کا انتظار کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اگر وہ بچہ، اس کے بارے میں کل انشاءاللہ جمعے میں عرض کروں گا، صرف بات نکل آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا جو احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے ملک کا قانون اسے کلمہ پڑھنے نہیں دیتا، اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قانون بنانے والے خود جواب دیں کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا دلیل پیش کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑی پریشانی ہے۔ آج دین اسلام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اور یہ پریشانی کیوں کر آئی؟ اس لیے آئی کہ جو اللہ نے حق کہا تھا ہم نے اس سے روگردانی کی اور اپنی چاہت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیے، آج ہم بھنور میں پھنس چکے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اب شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر نشانیوں کو کھول کر بیان کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس اللہ نے کہا نا اے میرے حبیب جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا وہ سارا کا سارا حق ہے، وہ رب کون ہے؟ وہ رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو، اللہ الذی رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو اٹھایا، بلند کیا، کھڑا کیا، بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے۔ تم دیکھ نہیں رہے؟ دنیا کا کوئی انجینئر، دنیا کا بڑے سے بڑا کاریگر بغیر کسی سہارے کے چھت کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی چھت جدھر دیکھتے ہو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، اس چھت کو رب نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ جس نے اسے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اسے ہی رب کہتے ہیں، وہی رب ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ رب عرش پر جلوہ افروز ہوگا۔ کیسے جلوہ افروز ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ سورہ اعراف کے اندر بھی آپ حضرات اس بات کو سماعت فرما چکے ہیں۔ کیفیتہ مجہول، کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا، والاستواء حق، اس کا مستوی ہونا حق ہے، وکیفیتہ مجہول، وہ کیسے بیٹھے گا، کیسے جلوہ افروز ہوگا، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کی کیفیت کسی کو نہیں پتا۔ وَسَوَالُهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ سوال کرنا بدعت ہے، سوال نہیں کر سکتے جی کیسے ہوگا، کس طرح بیٹھے گا، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ بس رب نے کہہ دیا ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر جلوہ افروز ہوگا، ہمارا ایمان ہے ہاں اللہ تو نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا کہ تو عرش پر جلوہ افروز ہوگا۔ وسخر الشمس والقمر، وہی اللہ ہے، اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ سورج اور چاند یہ انسان کی خدمت پر مامور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور سورج 12 مہینے ایک ہی مدار میں گھومتا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے۔ آج آپ عیسوی کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیں، آج 21 تاریخ یا 22 تاریخ گزری ہے، آج 22 تاریخ کو، 22 ستمبر کو جس وقت سورج غروب ہوا ہے،
آپ کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیں، 1 سال پہلے کا کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کیلنڈر کی 22 ستمبر کو نکالیں، اس 22 ستمبر کے وقت کو دیکھیں، آج جس وقت میں سورج غروب ہوا ہے ٹھیک 100 سال پہلے بھی اسی وقت پر سورج غروب ہوا تھا، اور جس وقت پہ طلوع ہوا ہے اسی وقت پر 100 سال پہلے بھی طلوع ہوا تھا، اور قیامت تک اسی طرح طلوع ہوتا رہے گا۔ اور چاند جو ہے یہ اپنے مدار کو بدلتا ہے، چاند ایک مدار میں حرکت نہیں کرتا، چاند مدار بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا وقت بھی مقرر ہے، یہ بھی اپنے وقت مقررہ پہ نکلتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک معین میعاد تک اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یدبر الامر، وہی کون؟ اللہ، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ جان لو عقیدہ توحید، آج ہم کہتے ہیں وہاں چلے جائیں کام سمر جائے گا، اس سے تعویذ لے لیں کام سمر جائے گا، اس درگاہ پہ چلے جائیں کام سمر جائے گا، وہ تدبیر بنا دے گا۔ تدبیر بنا کوئی نہیں سکتا سوائے رب کے، ہر کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہر کام کی تدبیر میں کرتا ہوں، میں نے کسے اولاد دینی ہے، میں نے کسے اولاد نہیں دینی، میں نے کسے بیٹا دینا ہے، کسے بیٹی دینی ہے، کسے دونوں دینے ہیں، اور کسی کو دونوں سے محروم رکھ دینا ہے، یہ کام میرے اختیار میں ہے، کسے زندگی دینی ہے، کسے موت دینی ہے۔ یفصل الآیات، وہی ہے کون؟ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہی ہے کون؟ جس نے سورج اور چاند کو مقرر کیا، کام پر لگایا، کون؟ وہی ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، وہی ہے یفصل الآیات، جو آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے، آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اے اللہ تو آیات کو کھول کر کیوں بیان کر رہا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک نہ ایک دن تم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، تم نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا، وہی ہے کون؟ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری رہے، زمین کو رب نے پانی پر بچھایا ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، اور آپ جانتے ہیں پانی پر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، پانی پر جس چیز کو رکھیں چیز ہلتی ہے، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ قرار پکڑ نہیں سکتی، یہ زمین قرار پکڑے رکھے، اس لیے اس رب نے بنایا۔ کس کو بنایا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، رب کہتا ہے زمین کو بچھا کر میں نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ پہاڑ گویا یہ پہاڑ میخیں ہیں جس نے زمین کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا، اور پھر اے حضرت انسان مجھے زمین کی ضرورت نہیں، مجھے پہاڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے چاند اور سورج کی ضرورت نہیں، مجھے آسمان کی ضرورت نہیں، میں نے تو یہ سارا کچھ تیرے لیے کیا ہے۔ جب میں نے زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو لگایا، تو اے حضرت انسان تجھے ضرورت تھی پانی کی، وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا، تو میں نے اس میں نہریں بھی بہا دیں، دریا بھی بہا دیے۔ اور پھر اے حضرت انسان میں نے تیری ضرورت کے لیے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ،
میں نے ان میں پھلوں کو اگایا اور پھل بھی جوڑے جوڑے اگایا۔ آج کی جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ پھلوں کے اندر بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ آج جدید سائنس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ پھلوں کے اندر بھی نر اور مادہ کا کنسپٹ ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ میں نے پھلوں کو بنایا جوڑے جوڑے، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک شیریں ہے، ایک ترش ہے، جوڑا جوڑا بنایا۔ یغشی اللیل النہار، اے حضرت انسان، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا اور ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا۔ جس چیز کی تجھے ضرورت تھی میں نے وہ بنا دی۔ تجھے ضرورت تھی آرام کے لیے کہ مجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آرام بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، اور اس کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے۔ رات کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے دن کو ڈھانپ لیا رات کے ذریعے۔ یغشی اللیل النہار، میں نے رات کے ذریعے کیا کیا؟ دن کو ڈھانپ لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، دیکھیں ایک جگہ زمین ایسی ہے جو کاشت کے قابل ہے، ساتھ ہی اس کے ایسی زمین بھی ہے جو کلر زدہ ہے، سیم زدہ ہے، وہاں کاشت نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ زمین کیا ہے؟ سخت ہے، ساتھ ہی اس کے زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جو نرم ہے۔ ایک جگہ ایسی زمین ہے آپ بورنگ کرتے ہیں پانی کھارا نکلتا ہے، چند میٹر کے فاصلے پر آپ بورنگ کرتے ہیں پانی میٹھا نکل آتا ہے۔ زمین کے مختلف قطعے ہیں اور یہ پاس پاس ہیں۔ یہ ایسا نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ایک جگہ پر آپ پھل کاشت کرتے ہیں، اسی جگہ سے پھل میٹھا بھی نکلتا ہے، اسی جگہ سے پھل کڑوا بھی نکلتا ہے، اسی جگہ سے پھل شیریں بھی نکلتا ہے، اسی جگہ سے پھل ترش بھی نکلتا ہے۔ حالانکہ سیراب کرنے والا پانی بھی ایک ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے مٹی وہ بھی ایک ہے، اسے بقا کے لیے ضرورت ہے جس چیز کی ہوا، وہ ہوا بھی ایک وقت لگتی ہے، اس کے اندر پکنے کی صلاحیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سورج کی روشنی، وہ سورج کی روشنی بھی برابر ان پر پڑ رہی ہے، اور اس کے اندر رس پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے چاند کی چاندنی، وہ بھی ان پہ ایک ہی وقت پر پڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک ٹہنی سے پھل اتاریں، اس ٹہنی پر اگر تھو پھل لگے ہیں ان میں سے ایک کڑوا بھی ہو سکتا ہے، ایک میٹھا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر یہ ذائقوں کی کیفیت کو بدلنے والا کون ہے؟ وہ رب کہتا ہے میں ہوں۔ مختلف قطعے ہیں زمین کے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، ان میں انگور کے باغات بھی ہیں، وَزَرْعٌ کھیتیاں بھی ہیں، وَنَخِيلٌ کھجوریں بھی ہیں، سنوان وغیر سنوان، ایسے درخت بھی دیکھو گے کہ ایک جڑ پر ایک تنا ہے اور ایک جڑ پر دو تنے ہیں، جڑ نیچے ایک ہے اوپر تنے دو ہیں، جڑ نیچے ایک ہے اوپر تنا ایک ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ رب کہتا ہے میں ہوں۔ یسقا بماء واحد، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ،
اور پھر ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں کھانے والے کے لیے فضیلت دے دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ پھل کڑوے ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک نشانیاں ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پہلے کہا جو غور و فکر کرتے ہیں، اب کہا غور و فکر وہی کرے گا جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس عقل ہوگی، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ غور و فکر کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اس میں وہی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں عقل ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو رب تعالیٰ نے بیان کی، اور کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ تم نے کل قیامت کے دن، رب کہتا ہے مجھ سے ملنا ہے، تم ان نشانیوں کو دیکھ کر میری ملاقات کی تیاری کر کے آنا، میری ملاقات کی تیاری کر کے آنا۔ جسے یقین ہو کہ میں نے رب سے ملنا ہے وہ اس کائنات کے اندر رب سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ملاقات کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔